رشتوں کو نبھاتے نبھاتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے۔ روز ہی کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کو مشکل ہوگا۔ سب سے ذلت امیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ خوشی دینا سیکھیں، غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو نہیں ملا ہوتا۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنے کو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ یقین کرو صرف اسی ہی کی ذات پر تم، وہ تو تمہارے بکھرے وجود کو پل میں سمیٹ بھی لیتا ہے۔